الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری جان کو آگے سے شروع کرتے ہیں۔ مہرونسا کی زندگی میں بھی ناول کے ہیرو کے علاوہ اپنی زندگی میں ہیرو کی ویکینسی ابھی خالی تھی۔ پھر فواد خوش شکل تھا، گھرانہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا، اس لیے اعتراض کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ ایک ماہ میں سارے معاملات طے ہوئے تھے اور منگنی کی رسم دھوم دھام سے سر انجام پائی تھی۔ اس خبر کے شائع ہوتے ہی نوجوان پرستاروں کے دل ٹوٹے تھے۔ بہت سے خطوط مہرونسا کو گھر پر موصول ہوئے تھے جس میں وہ اپنی چاہت کا اظہار، محبت کا اظہار اور منگنی کا سوگ اور دکھ کا اظہار بھی تھا۔ یہ بھی ایک الگ سا نشہ تھا۔ مہرونسا کے لیے چاہے جانے کی خواہش کسے بری لگتی ہے۔ فواد کی فیملی آزادانہ ماحول کی تھی تو مہرو بھی پابندیوں کی عادی نہیں تھی۔ فواد نے فون پر بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، مہرونسا نے قبول کر لی۔ پہلی ملاقات پر بھی وہ اسی کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر گئی تھی۔ ڈائمنڈ کی رنگ فواد نے منگنی پر پہنائی تھی اور گولڈ کی چین پہلی ڈیٹ پر۔ پہلی بار ناول پر لکھے جانے والے سین کے حقیقی رخ کی جھلک دیکھی تھی۔ ڈنر کے بعد خود اسے سمندر کے کنارے لے کر گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ایک خاموش سے گوشے کا انتخاب کیا گیا جہاں فواد اسے لے کر گیا تھا۔ چین مہرونسا کو فواد نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی۔ مہرونسا نہ گھبرائی نہ ہچکچائی تھی۔ فواد کچھ ریزرو ضرور تھا، نہیں جانتا تھا مہرونسا کا رد عمل کیا ہوگا۔ ایک آرزو ہے میری، اگر تم انکار نہ کرو تو۔ وہ کیا؟ I want to kiss your beautiful hand۔ مہرونسا اس بار مسکرائی تھی، پھر ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ فواد پل بھر کے لیے متخیر سا ضرور ہوا تھا۔ کوئی بھی لڑکی ہو پل بھر کے لیے گھبراتی ضرور ہے، انکار بھی کر دیتی ہے، لیکن مہرونسا نے تو ہاتھ ہی آگے بڑھا دیا تھا۔ مہرونسا جو اپنے ناول کے بیسٹ سین کو حقیقت میں ہوتے دیکھ کر شرمیلی اور بے وقوف ہیروئن نہیں بننا چاہتی تھی جو ہیرو کی التفات کو دور کر دے، وہ ان لمحوں کو گلاب کرنے کی خواہش مند تھی۔ فواد نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اپنے ہونٹوں سے چھو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی تھامے رکھا۔ تیز ہوا سے اڑتے مہرونسا کے بال ٹائٹس کے ساتھ شارٹ کرتی پہنے، چہرے پر ہلکے سے میک اپ نے حسن کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ فواد اس کے ساتھ واک کرتے ہوئے اسے بتانے لگا کہ کیسے وہ زیبونسا کی شادی پر اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ مہرونسا نے ہدہر اٹھنے والی نظر کے بھید کے بارے میں اب جانی تھی۔ تو وہ آپ تھے، میں تو پورے ہال میں ڈھونڈتی ہی رہ گئی کہ یہ کون ہے جس کی نظروں نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ مہرونسا نے بھی مسکرا کر بات کو آگے بڑھایا تھا۔ فواد ہنسنے لگا۔ بس میں نے شادی ختم ہوتے ہی ڈیڈ سے کہہ دیا تھا کہ مہرو پر میرے نام کی مہر لگا دے، کہیں یہ نہ ہو کوئی اور طلبگار بھی کھڑا ہو جائے، میں کیسے برداشت کروں گا۔ فواد کی محبت کے اظہار پر وہ اترائی تھی۔ ایک طلبگار؟ مہرونسا کے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ جناب میرے طلبگاروں کی کتنی ہی نہیں بے شمار ہے۔ مہرونسا کی بات سن کر فواد کے قدم تھمے تھے۔ مہرو کا ہاتھ فواد کے ہاتھ میں تھا، اس لیے مہرونسا کو بھی رکنا پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ بات تو کوئی بھی شخص نہیں سن سکتا کہ اس کی منگیتر کے بے شمار طلبگار ہیں۔ فواد کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر مہرونسا اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی ہونے والی بیوی کوئی عام سی لڑکی تھوڑی ہے، ایک رائٹر ہے۔ میری کہانیوں کے لوگ دیوانے ہیں۔ پوری بات سن کر فواد کا تنا ہوا چہرہ نارمل ہوا تھا۔ اوہ تو ناول نگار ہو، آئی سی، پھر ٹھیک ہے۔ تمہاری بات نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ گاڑی تک پہنچ کر فواد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک حسین شام تھی جو مہرونسا فواد کے سنگت گزار کر آئی تھی۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ شرمینا نے دوبارہ حازم کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے کالج جا چکی ہوتی، دوپہر کو آتے ہی سو جاتی، شام کو بھی کمرے میں کتابیں بکھیرے بیٹھ جاتی، رات کا ڈنر ہی اکٹھے ہوتا تھا۔ حازم نے ایک بار پھر چاہا وہ اس کے ساتھ کہیں آئے جائے تاکہ اپنے دل میں ہلچال کو دور کر سکے۔ 4 دن میں وہ کیا نہیں سوچ چکا تھا۔ شرمینا ڈنر کے بعد ہم لوگ لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ اس بار حازم نے افضل صاحب سے اجازت طلب نہیں کی تھی، براہ راست شرمینا سے کہا۔ سن کر شرمینا کی رنگت اڑی تھی۔ نہیں میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ کھانا پلیٹ میں ادھورا چھوڑ کر وہ اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر چلی گئی۔ رفت بیگم ہنسنے لگی۔ حازم میاں چھٹی ہو گئی تمہاری؟ مجھے پتا تھا میری شرمیلی سی گڑیا روز تمہیں ملاقات کا شرف نہیں دے سکے گی۔ رفت بیگم کی بات پر حازم زبردستی مسکرایا تھا، ورنہ شرمینا کے انکار پر تو جی جل کر سلگ گیا تھا۔ سہیل کا فون آیا تھا۔ افضل صاحب جو اب تک خاموشی سے سب سن رہے تھے حازم کی جانب دیکھ کر بولے۔ حازم جانتا تھا سہیل صاحب نے فون کیوں کیا تھا۔ 4 دن سے وہ اپنے والد سے یہی ضد کر رہا تھا۔ سہیل بھائی کا فون آیا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ رفت بیگم نے پوچھا۔ یہ تم حازم سے پوچھ لو۔ دیکھو رفت، جواب وہ دینا جس میں شرمینا کی رضامندی بھی شامل ہو۔ یہ کہہ کر وہ بھی ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے۔ رفت نے پہلے میاں کو سنجیدگی سے جاتے دیکھا، پھر دل عزیز بھتیجے کو دیکھنے لگی جو نہ جانے کس بات پر الجھا سا لگ رہا تھا۔ حازم کوئی بات ہوئی ہے؟ سہیل بھائی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ رفت بیگم کھانا کھا چکی تھی۔ حازم بس اپنی پلیٹ میں بچے چاول کو بے دلی سے چمچ سے دائیں بائیں گھما رہا تھا، پھر چمچ پلیٹ میں رکھ کر رفت بیگم کو دیکھنے لگا۔ پھپھو
مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ اب حازم کے سوال کا مطلب جانتی تھی کہ ضرور کوئی فرمائش ہوگی، کیونکہ جب بھی وہ اپنی بات رفت بیگم سے منمانی ہوتی تھی تب بھی وہ یوں بات کرتا تھا: حازم، تم اچھی طرح سے جانتے ہو شرمینہ اور میں نے کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا ہے، بیٹے کی طرح سے تمہیں ہمیشہ چاہا ہے۔ حازم کے لیے رفت بیگم میں ہمیشہ پیار ہی امٹتا تھا۔ میں نے بھی آپ میں اور موم میں کبھی فرق نہیں سمجھا، اس لیے بڑے مان سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی چیز آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ میں نے بچپن سے صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کی ہے، اور وہ بھی بہت ٹوٹ کر کی ہے۔ 3 سال کی جدائی بڑی مشکل سے سہی ہے پھوپھو۔ آپ کو بالکل ماں سمجھ کر اپنی کیفیت بتا رہا ہوں۔ اس بار شرمینہ کے بغیر اٹلی نہیں جانا چاہتا، پلیز میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ ڈیڈ سے بھی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ سے بات کریں۔ رفت کے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہ رخت امیز لہجے سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں محبت کی لو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رفت بیگم چپ سی ہو گئی۔ شرمینہ شادی کے نام سے ہی گھبراتی تھی، حازم کو سامنے دیکھ کر کترا کر گزر جاتی تھی۔ کئی بار رفت نے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ اتنا اصرار کرتا ہے، کبھی کبھی اسے بات کر لیا کرے، لیکن شرمینہ کی فک ہوتی رنگت اور ہچکچاہٹ اور مسلسل انکار سن کر ہی وہ چپ ہو جاتی تھی، اور رخصتی رفت بیگم کے گلے میں گرہیں پڑنے لگی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے حازم، شرمینہ میرے پاس تمہاری ہی امانت ہے بیٹا، لیکن ابھی وہ پڑھ رہی ہے، تمہاری ہی خواہش تھی کہ وہ میڈیکل پڑھے۔ رفت بیگم دل و جان سے پیارے بھتیجے کو صاف انکار کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں اس کا وہاں اٹلی میں ایڈمیشن کروا دوں گا، میرا وعدہ ہے اس کی تعلیم میری وجہ سے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ حازم کہاں رکنے کو تیار تھا۔ سوری حازم، وہ ابھی بالکل نہیں مانے گی، بہت گھبراتی ہے تم سے، تمہارا نام سن کر رنگت اٹھ جاتی ہے اس کی۔ یہی بات تو اندر ہی اندر سے حازم کی جان لیے ہوئی تھی کہ وہ اس سے دیکھ کر یوں ریئیکٹ کیوں کرتی ہے پھوپھو۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہے۔ آپ نے کبھی پوچھا نہیں اسے؟ حازم نے اپنے دل کا خدشہ بیان کیا۔ میں کیا پوچھوں اس سے، منہ سے کچھ کہے تب نہ، تمہارا نام سن کر تو وہ سانس لینا بھول جاتی ہے۔ کئی بار اسے کہا کہ اب حازم سے تمہارا ایک الگ رشتہ ہے شرمینہ، چلو روز نہیں تو کبھی کبھی اس سے بات کر لیا کرو، لیکن نہیں، گھبرا کر منع کر دیتی ہے، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اب بھی جب سے تم آئے ہو کمرے میں بند رہنے لگی ہے، تمہاری وجہ سے۔ رفت نے بھی کھل کر شرمینہ کی کنڈیشن بتائی تھی۔ پھوپھو ایسا کیوں ہے؟ یہ بات میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کچھ دن پہلے جب وہ میرے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے شوہر ہی نہیں مانتی، رشتوں کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ حازم کی بات سن کر رفت بیگم پریشان سی ہو گئی۔ شرمینہ نے یہ کیا حماقت کر دی تھی؟ ایسا تم سے شرمینہ نے کہا؟ وہ کچھ بے یقین سی ہوئی۔ پھوپھو یہ سن کر آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ سوچے میری کیا حالت ہو سکتی ہے، کیا کیا اندیشے میری جان نہیں نکال رہے ہیں۔ اس پر اس کی بے اتنائی، اس کا کترانا، پھوپھو میں یہ سن ہی نہیں سکتا کہ وہ میری جگہ کسی اور کو دے، میری سماعت میں ایسی برداشت ہی نہیں ہے۔ حازم کی آنکھوں میں نمی تھی، کرب تھا، لہجہ بھی ٹوٹا سا تھا۔ رفت بیگم برجستہ بولی، نہیں حازم، شرمینہ کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی نہیں ہے۔ حازم کے دلی خدشے نے رفت بیگم کا دل دہلایا تھا۔ حازم بے حد سنجیدگی سے ایک ایک لفظ جما کر بولا، ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ بات تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی منکوہا کسی اور کے خواب آنکھوں میں سجائے، پھر میں کیسے کر لوں؟ میری آنکھوں نے بچپن سے ہی صرف شرمینہ کے خواب دیکھے ہیں، میرے دل نے صرف اسی کو چاہا ہے، اسی کی نظروں میں اور دل میں صرف میں ہی بسا رہا ہوں، اسی لیے تو اسے مضبوط بندھن میں باندھ کر یہاں سے اٹلی گیا تھا۔ اسے اجازت ہی نہیں تھی کہ میرے علاوہ کسی کو سوچے بھی۔ پھوپھو میں نے ایک لڑکا ہوتے ہوئے اٹلی میں رہ کر بھی خود کو اس رشتے کا پابند رکھا ہے تو جو شرمینہ سے قائم کیا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرمینہ خطا کر جائے؟ گنجائش ہی نہیں ہے۔ حازم کی باتیں رفت بیگم کا ہوش اڑا رہی تھی۔ چند ماہ پہلے شرمینہ کی روتی ہوئی آنکھیں نظروں میں گھومنے لگی۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں رو رہی تھی وہ؟ وجہ پوچھنے پر بھی گڑبڑا سی گئی تھی، کہیں حازم کا شک ٹھیک تو نہیں ہے؟ اس سوچ نے رفت بیگم کا دل مٹھی میں دبوچا تھا۔ غیرت کے نام پر اپنے خاندان کی کئی عورتوں کو کٹتے اور مرتے دیکھا تھا، بے شک اب اس ماحول سے بچے یکسر دور تھے۔ اپنے آبائی گاؤں کی ہوا تک دونوں بہن بھائیوں نے اپنے بچوں کو نہیں لگنے دی تھی، لیکن رگوں میں تو حازم کے بھی اسی دادا پر دادا کا خون دوڑ رہا تھا۔ آج حازم کی آنکھوں میں وہی استحقاق اور حق نظر آ رہا تھا جو عورت کی ملکیت کے لیے بھی باپ دادا کی آنکھوں میں رفت دیکھ چکی تھی۔ رفت بیگم کا حلق تک خشک ہوا تھا۔ تمہیں غلط لگ رہا ہے حازم، بیٹا دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، شرمینہ تم سے عمر میں چھوٹی بھی تو ہے، شاید اسی لیے گھبرا رہی ہے۔ رفت بیگم اسے مطمئن کرنے لگی۔ حازم نے ایک گہری سانس بھری۔ پھوپھو خدا کرے ایسا ہی ہو، پہلے تو میں صرف یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ سے رخصتی کی التجا کروں گا، لیکن آپ کی رضامندی نہ ہوئی تو واپس چلا جاؤں گا، لیکن اب نہیں، اس لیے افضل انکل سے کہہ دیں کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، چاہے شرمینہ کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ یہ کہہ کر حازم اٹھ کر چلا گیا۔ رفت بیگم گمسم سی رہ گئیں۔ سکی، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ واپس آؤ لاہور۔ کیوں اپنے کیریئر کے بہترین سال تم اپنی دقیانوسی سوچوں کی نظر کرنا چاہتے ہو؟ اشتیاق صاحب کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ بابا آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ میں وہ سب کر کے میڈیا پر نہیں دکھا سکتا جو آپ دکھاتے ہیں؟ مجھے منزل اور مقصد بھی آپ سے جدا ہیں۔
اس لیے میری راہیں بھی الگ ہیں۔ میں آپ کے ساتھ آپ کی راہوں میں چل کر کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ فون پر پچھلے آدھے گھنٹے سے باپ بیٹی کی بحث چل رہی تھی۔ تم اور تمہاری منزل میرا نام ضرور ڈبو دیں گے، وہ غصے سے دانت بھینچ کر بولے۔ ذکی بھی انہیں سمجھا سمجھا کر تنگ آ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو مجھ سے ایسے ہی خدشات ہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، باقی آپ کے بچے ہیں آپ کا نام روشن کرنے کے لیے۔ ذکی بھی ترش لہجے میں بولا۔ اس کے والد کو ذکی کی ہر بات سے اختلاف رہتا تھا۔ ذکی، وہ چلا کر بولے۔ ذکی نے فون بند کر کے آف کر دیا۔ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ فراز اب بھی چوتھا رائٹر تھا جو انکار کر کے جا چکا تھا۔ باقی کے جو چھوٹے موٹے رائٹر تھے وہ بھی آج کل کے اچھوتے موضوعات پر لکھنے کو ہی ترجیح دے رہے تھے۔ یہاں رومانس، یہاں بھی ساس بہو کے جھگڑوں کی سالوں چلنے والے ڈرامے۔ حالانکہ کامیڈی اس کی فیلڈ نہیں تھی، لیکن کامیڈی کے نام پر جس قسم کے لوفر جملے بازی ڈراموں میں چل گئی تھی، مزاح میں ادب کا عنصر ختم ہو چکا تھا۔ جو کچھ بچا تھا وہ بےہودگی اور لوفر پن تھا۔ اب اسے ایک نئے رائٹر کی تلاش تھی جو اس کی سوچ کو لفظوں میں بیان کر سکے۔ یہ فکر ختم نہیں ہوئی تھی اس پر اس کے والد کی بے جا ضد وہ انہی لوگوں کا حصہ بن جائے جنہیں وہ اپنے ایک ہی ڈرامے سے منہ توڑ جواب دینا چاہتا تھا۔ غصے سے رات کو وہ خود قلم اٹھائے اپنے کمرے کی رائٹنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھا، پین اٹھایا اور لکھنے کے لیے سامنے رکھے رجسٹر پر جھکا تو ذہن لفظوں سے خالی ہو گیا۔ کچھ بھی تو ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر پین سائڈ پر رکھ کر پھر یکسوئی سے کچھ سوچنے لگا کہ لکھے کس موضوع پر، لیکن اس وقت ذہن سادہ سا خالی کاغذ کی مانند لگنے لگا تھا۔ شاید یہ کام اس کے لیے مشکل تھا، پھر ذہنی مشکل سے دوچار تھا۔ لکھنے کی کوشش ہی بیکار تھی۔ کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ سوچنے لگا کہ اگر قلم اٹھائے بھی تو کس موضوع پر، ایک رشوت خور پولیس انسپکٹر پر، یا پھر عدالت پر بیٹھے جج کی کرسی پر بیٹھے ایک ایسے شخص پر جو چند سکوں کی خاطر انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ کر ظالموں کا ساتھ دیتے ہوئے مظلوم کو موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ یہ ظلم کرتے ہوئے اس کے نہ ہاتھ کانپتے ہیں نہ دل دہلتا ہے۔ یکدم ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اٹھ کر واپس رائٹنگ ٹیبل پر آ گیا، قلم اٹھا کر لکھنے لگا۔ چند سطریں، چند ڈائیلاگ لکھنے کے بعد ہاتھ رک گئے تھے۔ ذہن میں کئی تصور بٹھانے کی کوشش کی، لیکن بیکار تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو لکھنے کا کام بھی خود سر انجام دیتے ہیں۔ میرے بس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ پین دوبارہ سے رجسٹر پر رکھا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رات کے 11 بجے شرمینا کے کمرے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ دستک سن کر فون بند کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے فون سے ڈائل نمبر ڈیلیٹ کیا، پھر دروازہ کھولا۔ اسے لگا رفت بیگم ہوں گی۔ رات کو وہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لاتی تھی اور اس کے لاکھ انکار پر اسے پلاتی بھی تھی، لیکن ابھی دروازہ ذرا سا ہی کھلا تھا کہ سامنے حازم کو دیکھ کر شرمینا کا رنگ اڑا تھا۔ اس وقت وہ کیوں اس کے کمرے میں آیا تھا؟ آپ اس وقت کیوں آئے ہیں یہاں؟ شرمینا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی ادھ کھلے دروازے کے سامنے استاذہ کھیے حازم سے پوچھنے لگی، کیوں اس وقت کیا ہے؟ ہٹو پیچھے شرمینا، مجھے اندر آنا ہے، بات کرنی ہے تم سے۔ حازم کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، لہجہ بھی ذرا سخت تھا۔ شرمینا نے دروازہ کھولنے کی بجائے خوف کے مارے بند کرنا چاہا۔ حازم کو اس سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی۔ حازم نے بے ساختہ دروازے کی دہلیز پر ہاتھ رکھ کر دروازہ بند ہونے سے روکنا چاہا۔ اسی اثناء میں دروازے کے بیچ میں حازم کا ہاتھ آ چکا تھا۔ شرمینا نے دروازے پر اپنی پشت لگائے دروازے کو پوری طاقت سے بند کرنا چاہا۔ شرمینا، یہ کیا حماقت ہے؟ دروازہ کھولو۔ حازم کا ہاتھ دروازے کے بیچ میں تھا اور شرمینا کو لگا حازم نے پاؤں کی نوک سے دروازے کو بند ہونے سے روک کے رکھا ہے، کیونکہ دروازے پر پشت لگائے بنا دروازے کو دیکھے بنا وہ زور سے بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں کھولنا دروازہ، آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ شرمینا ڈر کے مارے گھبرا کر بولی۔ شرمینا، میرا ہاتھ دروازے میں ہے، فار گاڈ سیک دروازہ کھولو، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ معاملہ حازم کی برداشت سے باہر ہوا۔ پوری طرح سے ہاتھ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ شرمینا نے برجستہ دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا، پھر افسوس کے مارے آنکھیں بند کر دی۔ یہ کیا کر بیٹھی تھی؟ دل میں خود کو سرزنش دی۔ دروازے پر اپنی گرفت اتنی ہی ڈھیلی رکھی کہ حازم اپنا ہاتھ کھینچ سکے۔ جیسے ہی حازم نے اپنا ہاتھ کھینچا، شرمینا نے دروازہ بند کر لیا، لاک کے ساتھ چٹکنی بھی لگا دی۔ حازم کا غصے سے برا حال تھا۔ شرمینا، دروازہ کھولو ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گی۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ شرمینا کا وہی جواب تھا۔ حازم غصے سے اپنا ہاتھ دباتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شرمینا کے عجیب و غریب رویے سے پریشان ہونے لگا۔ اب بھی اس سے ایک دوست بن کر وجہ ہی جاننا چاہتا تھا کہ کیوں اس سے اس طرح ڈرتی اور گھبراتی ہے، لیکن جو رد عمل شرمینا نے دکھایا تھا وہ مارے غصے سے پوری رات سو نہیں پایا تھا۔ دوپہر کو شرمینا جیسے ہی کالج سے لوٹی، لنچ کرتے ہوئے رفت بیگم نے اپنے کالج کی پروفیسر کے بارے میں بتا رہی تھی جب حازم ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر شرمینا فوراً سے کرسی سے کھڑی ہوئی۔ ماما، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ رفت بیگم نے شرمینا کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ دروازے پر حازم کھڑا تھا۔
جیسے ہی وہ کترا کر اس کے برابر سے گزر کے کمرے سے باہر جانے لگی، حازم نے اسے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ شرمینہ بری طرح سٹ پٹائی، میرا بازو چھوڑیں حازم۔ لیکن حازم نے رفت بیگم کی جانب دیکھ کر کہا، پھوپھو میں اسے باہر لے کر جا رہا ہوں، ہم رات کا ڈنر کر کے واپس آئیں گے۔ حازم کی بات اور جرأت پر شرمینہ پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگی جو بالکل خاموش تھی۔ حازم کے سوال پر بس اسبات میں سر ہلانے لگی۔ شرمینہ ماں کے رویے پر دنگ ہوئی تھی، اسے لگا وہ حازم کو ڈانٹیں گی۔ ماما مجھے ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے، انہیں کہیں مجھے چھوڑ دے۔ شرمینہ نے اپنا بازو حازم کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ بہت ہو چکا ہے شرمینہ، جاؤ اس کے ساتھ شوہر ہے وہ تمہارا۔ رفت بیگم کے سخت لہجے نے شرمینہ کو حیرت زدہ کیا۔ ماما وہ حیران اور پریشان تھی۔ حازم اسے اپنے ساتھ لاؤنج سے باہر لے جانے لگا۔ حازم میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ پورٹیکو تک جاتے ہوئے بھی شرمینہ نے حازم سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ شٹ اپ شرمینہ، خبردار جو ملازموں کے سامنے کوئی بھی سین کریٹ کیا تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو ورنہ میرے غصے سے ابھی تم واقف نہیں ہو۔ حازم اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے دھمکایا۔ وہ خوف زدہ سی ہو کر چپ ہو گئی۔ حازم نے پہلے اسے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر گھورتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حازم نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ راز شرمینہ کے رویے کی وجہ سے وہ اب بھی غصے میں تھا۔ پھر دوسری جانب آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی زوم کی آواز کے ساتھ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ شرمینہ کا یہ حال تھا کہ رنگت لٹھے کی طرح سفید پڑ گئی تھی۔ دل سینے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ خوف سے لگ رہا تھا کہ جان ہی چلی جائے گی۔ حازم بھی غصے میں تھا، اس لیے ڈرائیونگ بھی تیز کر رہا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ شرمینہ نے خوف زدہ آنکھوں سے حازم کی جانب دیکھا۔ اپنے گھر۔ حازم نے دو لفظی خواب بڑے سخت لہجے میں دیا تھا۔ ایک گھر کا سن کر شرمینہ کی جان پر بنی تھی، کہیں اسے کمرے میں قید نہ کر دے۔ خوف کے مارے وہ کپکپانے لگی تھی، پھر سہمی ہوئی نظر حازم پر ڈالی۔ حازم مجھے آپ کے گھر نہیں جانا، سراسیمگی سے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تم سے جو بھی بات کروں گا وہ گھر جا کر کروں گا، اور شرمینہ مجھے سچ میں جواب چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے حازم نے بڑی سخت نظر اس پر ڈالی تھی۔ شرمینہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی کا ہارن بنا روکے حازم نے دیا تھا۔ وہاں چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ بنگلے میں صرف ملازم موجود تھے۔ یہاں اپنا گھر ہونے کے باوجود وہ رفت بیگم کے گھر شرمینہ کی وجہ سے رہ رہا تھا۔ گاڑی سے نیچے اتر کر اسے شرمینہ کو گاڑی سے ہاتھ پکڑ کر خود اتارا تھا۔ شرمینہ کی جان لبوں تک آ پہنچی تھی۔ لاؤنج میں جاتے ملازم نے حازم کو سلام کیا۔ السلام علیکم، ڈنر تیار کرو، آج ہم دونوں یہیں ڈنر کریں گے۔ ملازم کو حکمیہ لہجے میں کہہ کر وہ شرمینہ کو نیچے لاؤنج میں موجود ایک کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی شرمینہ کو لگا اس کا دل بھی بند ہو جائے گا۔ صبح ذکی کی آنکھ مسلسل بجتی ہوئی ڈور بیل پر کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، پھر مسلسل بجتی بیل سن کر اسے جلدی ہی بستر چھوڑ کر باہر بھاگنا پڑا۔ اتنی بے صبری کس کو تھی کہ بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا تھا۔ ذکی نے دروازہ کھولا، سامنے اپنے والد کو غصے سے تیوری چڑھائے دیکھ کر ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ آپ رات کو تو ذکی کی ان سے بات ہوئی تھی اور وہ صبح یہاں پہنچ گئے تھے۔ پیچھے ہٹو، تم کیا دروازے کے سامنے کھڑے ہو؟ پینٹ کوٹ میں ملبوس اشتیاق صاحب کو دیکھ کر وہ اپنی سدھ بدھی کھو گیا تھا۔ بابا آپ یہاں؟ ذکی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے سے سر سے پیر تک زریق نظروں سے دیکھا۔ ٹراؤزر شرٹ میں بکھرے بالوں اور بڑھی ہوئی شیویں میں اسے دیکھ کر رخ پھیر گئے۔ ذکی اپنا سامان پیک کرو، 2 گھنٹے بعد ہماری لاہور کی فلائٹ ہے۔ اشتیاق صاحب نے گھڑی دیکھتے ہوئے ذکی کے 14 طبق روشن کیے۔ بابا میں ابھی۔ ذکی تو سن کر اچنبھے میں آیا تھا، وہ سٹ پٹا کر بولا۔ ہاں تم، اور وہ بھی ابھی۔ اشتیاق صاحب نے بھی لفظوں کو جماتے ہوئے ذکی کے اندازے سے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ہاتھ پشت کی طرف کر کے باروب انداز میں بولے، جاؤ جا کر اپنا سامان پیک کرو، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ لیکن بابا، ذکی تو بری طرح سے بکلا سا گیا تھا۔ ڈونٹ آرگومنٹ مائی سن، جلدی سے پیکنگ کرو ورنہ اسی نائٹ سوٹ میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اشتیاق صاحب کے 2 ٹوک انداز پر ذکی پیچو تاب کھاتا ہوا اپنے کمرے سے چلا گیا۔ 2 منٹ میں اپنے لیگیج میں کپڑے ٹھونسے اور 10 منٹ میں نہا کر باہر نکلا، گویا کہ پورے آدھے گھنٹے میں ذکی صاحب جانے کے لیے تیار تھے۔ اچھی طرح جانتا تھا اشتیاق صاحب کہ آدھے گھنٹے کا مطلب آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے۔ جب تک جہاز کے لاہور کے ایئرپورٹ پر اتر نہیں گیا، اشتیاق صاحب نے ذکی کی ایک نہیں سنی۔ گھر بگڑے ہوئے موڈ سے داخل ہوا، لیکن ماں کو سامنے دیکھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ مجھے معلوم تھا میرا بگڑا نواب باپ کے کان کھینچنے پر ہی گھر کا راستہ بھولے گا۔ ماں نے اسے سینے سے بھینچتے ہوئے پیار بڑی سرزنش کی۔ ذکی پہلے بڑے خراب موڈ میں تھا، لیکن ماں کے پیار بڑے میٹھے لہجے پر مسکرانے پر 1 سال بعد واپس لوٹا تھا، وہ بھی ناکامی کے ساتھ۔ آپ کے شوہر بڑے ظالم ہیں ماں، اپنی ضد پہ کسی کی نہیں سنتے۔ حدیقہ بیگم کے کان میں سرگوشی کرتے وہ پیچھے ہٹا۔ تم بھی تو لاتوں کے بھوتوں باتوں سے کہاں مانتے ہو؟ وہ پیار سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے لاڈ سے دھیمے لہجے میں بولی۔ چلو اب لنچ ریڈی ہونے والا ہے، فریش ہو کر آؤ، ساری ڈشز آج تمہاری پسند کی بنوائی ہیں۔ حدیقہ بیگم نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لنچ پر کئی قسم کے کھانے ٹیبل پر سجے ہوئے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے اشتیاق صاحب نے ذکی پر ایک نیا حکم صادر کیا۔
شام کو تم میرے ساتھ سیٹ پر چلو گے۔ ذکی کا چاول کھاتے ہوئے ہاتھ رکا۔ بابا میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ ذکی اب تم میرے ساتھ کام کرو گے اور میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا۔ تم نے اپنی منمانی کر کے دیکھ لیا ہے، اب کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ تم نے کیا نام اور پیسہ کمایا وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ کاٹدار لہجے میں اشتیاق صاحب نے ذکی پر اس کی ناکامی جتائی تھی۔ بابا حق اور سچ کا راستہ ہمیشہ ناکامی اور گمنامی سے ہی شروع ہوتا ہے اور بعد میں خود کو ثابت کرتے ہوئے دنیا کو اپنا آپ منوا کے چھوڑتا ہے۔ جو ناکامی اور گمنامیوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جائیں وہ ہمیشہ سفر میں تنہا رہ جاتے ہیں، بے مقصد سا سفر، اور مجھے منزل تک پہنچنا ہے اور وہ میں آپ کو ایک نہ ایک دن پہنچ کر دکھاؤں گا۔ دادا کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ ذکی بھی اپنے ارادوں میں پختہ تھا۔ اس بار کھانا کھاتے ہوئے اشتیاق صاحب کا چمچ رکا تھا۔ دادا کی نصیحتیں کتابی باتوں پر مشتمل ہیں میاں، پڑھنے اور سننے میں صرف کانوں کو بھری لگتی ہیں۔ یہ جو تمہارے سامنے 8 قسم کے کھانے پڑے ہیں برہودہ، ان کے لیے لال نوٹوں کی ضرورت پڑتی ہے جو لوگوں کی ڈیمانڈ پر سر جھکانے سے ملتے ہیں۔ اشتیاق صاحب اور ذکی کی بحث شروع ہو چکی تھی۔ 8 کی بجائے اگر یہاں صرف ایک ہی سادہ سا کھانا ہوتا تو پیٹ تو تب بھی 2 ہی روٹیاں بھر دیتی ہیں، اس کے بعد تو بدہضمی شروع ہو جاتی ہے، اور میں نے ویسے پلاؤ کے علاوہ دوسری کسی چیز کو چکھا تک نہیں ہے۔ دادا کہتے تھے ایک وقت میں ایک ہی چیز کھانی چاہیے، اس لیے مجھے ایک وقت میں ایک ہی کھانا پسند ہے۔ یہ کہہ کر پلیٹ خالی کر کے وہ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ سنو، 6 بجے انسان کے بچے بن کر نیچے اتر آنا، میرے ساتھ تم سیٹ پر جاؤ گے۔ اشتیاق صاحب نے اس کی بڑی ہوئی شیپ دیکھ کر کہا۔ زچ ہوتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ اشتیاق صاحب اسے اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں گے۔